السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج کا ہمارا بیان ایک بہت ہی اہم اور خوبصورت رشتے پر ہے، اور وہ ہے شوہر اور بیوی کا رشتہ۔ یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ The قرآن pursuit پاک میں of اللہ تعالیٰ knowledge is فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی ذات سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ یہ سوچنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، شوہر اور بیوی کا رشتہ صرف دو جسموں کا میل نہیں بلکہ دو روحوں کا اتحاد ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جس میں محبت بھی ہے، رحمت بھی ہے، صبر بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے۔ اس رشتے کی بنیاد عزت، بھروسہ اور آپسی احترام پر ہوتی ہے۔ اگر ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک بھی ختم ہو جائے تو رشتہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی کے لیے سب سے بہتر ہو، اور میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا مسلمان وہ نہیں جو صرف نماز روزوں میں آگے ہو، بلکہ وہ ہے جو اپنے گھر میں اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آج کے دور میں افسوس یہ ہے کہ بہت سے گھر محبت کی جگہ جھگڑے کا میدان بن چکے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے رشتوں سے صبر اور شکر نکال دیا ہے۔ بیوی شوہر کی کمیوں پر نظر رکھتی ہے، شوہر بیوی کی غلطیوں کو گنتا ہے، اور دونوں بھول جاتے ہیں کہ کسی کو بدلنے کا سب سے اچھا طریقہ غصہ نہیں بلکہ دعا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر بیوی غلطی کرے تو معاف کرو، اگر شوہر غلطی کرے تو صبر کرو، کیونکہ ہر رشتہ تب تک مضبوط نہیں ہوتا جب تک اس میں معافی اور صبر کا رنگ نہ ہو۔ بیوی اگر اپنے شوہر کی عزت کرے، اس کے کام کی قدر کرے، اس کے تھک جانے پر اس کے لیے مسکرائے، تو اللہ اس کے گھر میں رحمت نازل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو اسے کہا جائے گا جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میری پیاری بہنوں، اسلام نے عورت کو بہت اونچا مقام دیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ اسے ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی دی ہے، اور وہ ہے اپنے گھر کو رحمت کا ٹھکانہ بنانا۔ بیوی اگر اپنے گھر میں صبر اور محبت لے کر چلے تو وہ گھر جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، اور اگر وہ غصہ اور شکایت لے کر چلے تو وہ گھر فتنوں کا اڈا بن جاتا ہے۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی اہمیت کو سمجھے۔ بیوی صرف کھانا بنانے والی نہیں بلکہ اس گھر کی روح ہے۔ اس کی مسکراہٹ میں سکون ہے، اس کی آنکھوں میں رحمت ہے، اس کی دعاؤں میں برکت ہے۔ اگر شوہر بیوی کو خوش رکھے تو اللہ اس کی روزی میں برکت دیتا ہے۔ کئی بار عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارا شوہر بدل گیا ہے، وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ تو بہنوں، یاد رکھو، محبت کو زندہ رکھنے کے لیے لفظوں کی مٹھاس ضروری ہے۔ جب تم اپنے شوہر کی تعریف کرو گی، اس کے لیے دعا کرو گی، تو اس کا دل خود تمہاری طرف کھنچائے گا۔ اور شوہروں کو بھی کہنا چاہوں گی، تمہاری بیوی نازک پھول کی طرح ہے، اگر تم اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ گے تو وہ تمہارے لیے رحمت بن جائے گی، اور اگر سختی سے پیش آؤ گے تو وہی گھر کی برکت کو ختم کر دے گی۔ بیوی سے پیار کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس کی چھوٹی چھوٹی خوشی کا خیال رکھنا، یہ سب سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے مذاق کرتے، ان کے ساتھ باتیں کرتے، ان کے غم میں ان کا ساتھ دیتے، یعنی وہ ہمیں سکھا گئے کہ محبت کا مطلب صرف لفظ نہیں بلکہ عمل ہے۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کو اللہ کی امانت سمجھیں۔ اگر تم اپنے شوہر کو اللہ کی خوشی کے لیے خوش رکھو گی تو اللہ تمہارے گھر میں سکون نازل کرے گا، اور اگر شوہر اپنی بیوی کو اللہ کی خوشی کے لیے خوش رکھے گا تو اس کی زندگی سے فکریں دور ہو جائیں گی۔ اس لیے میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کے بیان سے یہ سیکھ لو کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ اگر دونوں ایک دوسرے کی کمی پوری کریں تو اللہ ان کی زندگی کو برکتوں سے بھر دے گا۔ آخر میں یہی دعا کرتی ہوں، یا اللہ، ہمیں ایسا شوہر بنا جو اپنی بیوی کا خیال رکھے، ہمیں ایسی بیویاں بنا جو اپنے شوہر کی عزت کرے، ہمارے گھروں میں محبت، صبر اور برکت پیدا کر، ہمارے رشتوں کو نور اور رحمت سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر رشتے میں ایک ادب رکھا ہے، اگر ادب چلا جائے تو رحمت اٹھ جاتی ہے۔ بیوی اگر اپنے شوہر سے اونچی آواز میں بات کرے، اس کی بات کاٹے یا اس کے فیصلوں کی توہین کرے تو سمجھ لو گھر سے برکت اٹھنے لگتی ہے۔
اور شوہر اگر اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کرے، اسے رلائے یا دوسروں کے سامنے اس کی بے عزتی کرے، تو سمجھ لو اللہ کی نظر میں وہ محبت نہیں بلکہ گناہ گار بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مرد اپنی بیوی کو تکلیف دیتا ہے اللہ اس پر رحمت کی نظر نہیں ڈالتا، اور جو عورت اپنے شوہر کو دکھ دیتی ہے اس کی نماز اور روزے بھی اس کی نافرمانی کا بوجھ کم نہیں کرتے۔ یعنی یہ رشتہ اتنا نازک اور اہم ہے کہ اس میں ذرا سی لاپرواہی سے گھر کی برکت چلی جاتی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں جھگڑے بڑھ گئے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن اور سنت کو چھوڑ کر اپنی پسند کو اپنایا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ شوہر ویسا کرے جیسا ہمیں اچھا لگے، یا بیوی ویسا کرے جیسا مرد چاہتا ہے، لیکن بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ویسا ہونا چاہیے جیسا اللہ چاہتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اگر تم دونوں میں جھگڑا ہو جائے تو کسی نیک شخص کو حاکم بنا لو جو دونوں کے بیچ صلح کرا دے، کیونکہ اللہ کو جھگڑا نہیں بلکہ صلح پسند ہے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، اگر شوہر غصہ کرے تو خاموش رہو، اگر وہ تھکا ہوا ہو تو اس کے سامنے شکایتیں مت رکھو، بلکہ اس کے لیے ایک پیاری سی مسکراہٹ رکھو، کیونکہ یہ مسکراہٹ تمہارے گھر میں برکت کا دروازہ کھولتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر تمہاری بیوی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتی ہے تو اسے معاف کرو، کیونکہ عورت کا دل نازک ہوتا ہے۔ تھوڑا سا پیار اور تھوڑا سا صبر رشتے کو ہمیشہ کے لیے مضبوط کر دیتا ہے۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ دنیا میں جنت کا آئینہ ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت بن جائیں تو ان کا گھر جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، اور اگر دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں تو وہی گھر جہنم کی جھلک دکھانے لگتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں اور بھائیوں، اپنے گھر کو رحمت کا گھر بناؤ، نفرتوں کو مٹاؤ، شیطان کو بیچ میں مت آنے دو۔ ہر دن اپنے شوہر یا بیوی کے لیے دعا کرو، اللہ سے کہو، یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آخر میں یہی دعا کرتی ہوں، یا اللہ ہمارے گھروں سے جھگڑے ختم کر دے، ہمارے دلوں میں محبت اور صبر پیدا کر دے، ہماری بیویوں کو رحمت بنا دے، ہمارے شوہروں کو سکون بنا دے، اور ہمارے گھروں کو برکتوں سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو کچھ دینی مسئلے معلوم کرنے ہوں تو ہم سے رابطہ کریں، اور اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں، اور کامنٹ میں ہمیں بتائیں کہ کس موضوع پر ویڈیو بنائیں۔ جزاک اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔